بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر اپنا سر مبارک نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا، یعنی پہلے عشرے کا جو اعتکاف کیا تھا وہ شب قدر کو پانے کے لیے کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو بھی شب قدر کو پانے کے لیے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک فرشتے نے آ کر یہ بتلایا ہے کہ وہ رات جسے آپ تلاش کر رہی ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بعد میں اس کو بھلا دیا گیا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ میں نے اس رات کو پایا اور میں اس رات کی صبح کیچڑ میں سجدہ کر رہا تھا، راوی اس کا مقصد بتا رہے ہیں کہ کیچڑ میں سجدہ کرنا کیا ہے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی تھی اور مسجد چھپر کی بنی ہوئی تھی اور وہ خوب ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، اور یہ 21ویں رات کی صبح تھی جو میں نے دیکھی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ذکر کیا اور اعتکاف کے اندر شب قدر کی تلاش کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا، پہلی مرتبہ پہلے 10 دن کیے تاکہ شب قدر ملے۔ آپ کو بتایا گیا کہ پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ہے، آپ نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، آپ کو پھر بتایا کہ دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہیں ہے، پھر آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں آپ کو بتایا گیا کہ تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہے، اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جب پورے مہینہ اعتکاف کیا تھا اس وقت 21ویں رات شب قدر کی رات تھی، اور اس میں یہ علامت ٹھہرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مٹی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا جس رات میرے چہرے پر پیشانی پر مٹی کے آثار تھے وہی رات شب قدر کی رات تھی۔ پھر حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ وہ رات 21ویں تھی کیونکہ اس دن بارش ہوئی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی جمع ہوا، جس کی وجہ سے نیچے سے جو زمین تھی وہ تر ہوئی، تو سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر مٹی کے آثار نظر آنے لگے۔ بہرحال اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پوری زندگی کیا ہے، جتنے بھی آپ نے رمضان المبارک کے مہینے پائے ہیں آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل جو بارہا پوچھے جاتے ہیں اور جن کی ضرورت ہے۔ اعتکاف مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت بھی کر سکتی ہے، اسی طرح سمجھدار بچہ چاہے وہ بالغ نہ ہو لیکن سمجھدار ہو کہ وہ پاکی اور ناپاکی کو سمجھتا ہو وہ بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا
بلوغت شرط نہیں ہے کہ بالغ ہو بچہ تب بیٹھے، ایسا نہیں ہے، سمجھدار بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں، تھوڑے سے وہ سنیں۔ اعتکاف کی اقسام پہلے تو دیکھیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 مسنون، نمبر 3 نفل۔ اعتکاف واجب کون سا ہے؟ واجب یہ ہے کہ جس کسی نے نظر مانی ہو، خواہ وہ نظر اس کی مشروط ہو یا غیر مشروط ہو، یعنی کسی نے یہ نظر مان لی کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یا کسی نے یہ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب ہے۔ یہ اس کو کرنا ہوگا۔ اگر نظر مانی ہے، جن دنوں کی مانی ہے تو ان دنوں میں اس کو کرنا ہوگا، اگر دن متعین نہیں کی ہے تو کبھی بھی اس کو کر سکتا ہے۔ نمبر 2 مسنون اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے، رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تیسرا ہے نفل یا مستحب۔ مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں، خواہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کرنا یا دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ کسی اور مہینے میں اعتکاف کرنا، اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بندہ غیر رمضان میں بھی آ کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، بھی میں 24 گھنٹے میں اعتکاف میں 24 گھنٹے کے لیے، تو یہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے پہلے عشرے میں بیٹھنا یہ بھی نفلی ہے یا مستحب ہے، یا دوسرے میں بیٹھنا بھی نفلی اور مستحب ہے۔ تیسرے عشرے میں بیٹھنا سنت ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ مطلقاً اعتکاف کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف خواہ واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اس میں نیت شرط ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کا ارادہ کرنا۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، باقی اصل نیت دل سے ہے۔ بندے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اعتکاف میں، بس اس کی نیت ہو گئی ہے۔ بعض لوگ یہ ڈرتے ہیں جی ہمیں تو اعتکاف کی نیت ہی نہیں آتی، ہمیں الفاظ نہیں آتے، تو بھائی زبان سے الفاظ ادا کرنا کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ صرف دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ نیت ہے دل میں، بس ارادہ کافی ہے۔ اعتکاف کے قصداً و ارادے کے بغیر مسجد میں ٹھہر جانا، اس سے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ارادہ ہی نہیں کیا، نیت ہی نہیں کی، تو اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ چنانچہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے، کیونکہ مسلمان ہوگا تو اعتکاف ہے۔ اگلی بات دوسری، جنابت اور حیض و نفاق سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے جو عورت اعتکاف میں بیٹھے۔ مسجد میں ٹھہرنا، نمبر 3، مسجد میں ٹھہرنا خواہ اس مسجد میں 5 وقتی نماز جماعت سے ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، البتہ اس مسجد میں بیٹھنا زیادہ فضیلت ہے جس میں نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو اور اس میں جمعۃ المبارک کی نماز بھی ادا ہوتی ہو۔ افضل ترین اعتکاف مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھنے کا ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر مسجد اقصی میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے محلے کی جامع مسجد میں بیٹھنا، جہاں جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہو وہاں جا کر بیٹھنا افضل ترین اعتکاف ہے۔ نمبر 4، جو اعتکاف کی شرائطوں میں سے ایک شرط ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے اور روزے ہی نہ رکھے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کی مقدار کتنی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اعتکاف واجب کم سے کم 1 دن کا ہو سکتا ہے، اور زیادہ جس قدر بندے کی نیت ہو کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف 1 دن کا بھی ہے، 2 دن کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اللہ پاک اسے اجر عطا کرتے ہیں۔
انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا جو چیزیں اعتکاف میں کرنے سے منع کی گئی ہیں۔ اللہ پاک دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔